اصابہم، اور صبر کرتے ہیں جو تکلیفیں ان کو پہنچتی ہے۔ حج اور عمرہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دیکھو ادھر بھی فرمایا وبشر الصابرین، اور پھر کہا ان الصفا والمروہ، میں وہاں فکر مند تھا کہ بھئی انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد صفا مروہ کا کیا کام ہے جو یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ یہ وہ اشکال تھا جو مجھے تھا، میں نے طالبوں کو نہیں بتایا۔ جب صورت حج کے اندر یہ آیت آئی میں سمجھ گیا کہ اس سے مراد وہ مصائب اور وہ تکالیف جو حج اور عمرے میں ضرور پیش آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب اجر العمرۃ علی قدر النسب۔ یہ باب ہے کہ عمرے میں جتنی تکلیفیں پیش آئے اتنے اجر بڑھے گا۔ برادر مکرم مولانا مفتاح اللہ حفظہ اللہ ساتھ تھے، تو مجھے کہا یار یہ باب بار بار مت پڑھو، اس سے تکلیفیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، تکلیفوں کا کیا کہنا ہے؟ تکلیفیں تو شیرین ہیں۔ اور ہم جدے میں اترے اور انترائز حج کرنے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے عجیب عجیب فیصلے کرائے کہ ہم حیران رہ گئے۔ رکاوٹیں بھی دکھائی، ہم خوب ساری رات معافی مانگی۔ تو ایسا ہوتا ہے نا جی۔ اور ہمارے محمد انور شاہ کے نانا تھے، اور وہ استاد مولانا عبدالحنان کے بڑے بھائی حاجی سیف الرحمان صاحب، وہ اس طرح رمضان شریف میں گئے اور پھر وہاں چپ گئے۔ اس زمانے میں بہت سختی تھی، پکڑ پکڑ کے بھیج رہے تھے۔ مکہ مکرمہ سے کافی دور ایک جگہ انہوں نے پسند کی، وہاں چادریں ڈالتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، حرم آتے تھے، جاتے تھے۔ اس کے ساتھ پہاڑی کے اوپر ہیڈ آفس تھا، اور یہ وہ ہیڈ آفس تھا جن کی نگرانی میں بغیر ویزے والوں کو پکڑ دکڑ کر رہے ہیں۔ خدا کا کرنا دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ وہ ہیڈ ہی کسی دن آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا، بات چیت کی، کون ہو، کہاں سے آیا؟ پاکستان سے۔ کیوں عمرہ کیا؟ جا کیوں نہیں رہے؟ کہا پھر آ نہیں سکیں گے، حج نہیں ہو سکے گا۔ کھاتے پیتے کیا؟ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ پاک پہنچا دیتا ہے۔ وہ چلا گیا، گاڑی میں واپس آیا، ان کے لیے چٹائیاں ڈالی، تکیے اور بسترے لے آئے، اور اوپر اپنے ہیڈ آفس کو حکم دے دیا کہ ایک لائن لگاؤ پانی کا، یہاں نل کا لگا لو۔ اور اپنے ہیڈ آفس کو کہا کہ ہر وقت ان کے کھانا پہلے لگاؤ اور تم بعد میں کھاؤ۔ چند دن جب گزر گئے تو کہا پاسپورٹ دے دو۔ پاسپورٹ لے گیا اور حج کے ٹپے لگوا کے واپس لے آیا۔ تو تکالیف ہوتی ہے بظاہر، لیکن اس کے اندر مغز جو ہے وہ شیرین نکلتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ اس نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو ایسے خوار بدگار کسی پہاڑ کے، کہا وہ وہی تو حج ہے، وہی تو اصل ہے۔ کہا یہ میرے شان و شوکت والے، اس سے کچھ نہیں ہوگی، تو ہر سال ہم کرتے ہیں۔ تو کہا وہ ہمیں، انہوں نے خود سب مختلف جگہوں میں جگہ چنی، اور پھر ہمارے پاس آ کے بیٹھتے تھے، کسی وقت کھانا کھا لیتے تھے، کسی وقت کہتے تھے اچھا آپ لوگ دعائیں کریں، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ تو وبشر الصابرین والصابرین علی ما اصابہم۔ ہاں وہ ہالینڈ سے ایک جوڑا آیا ہوا تھا اور مشکل حج پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں مشکل نہیں، آسان حج کرو۔
میں نے کہا رش بہت زیادہ ہے اور رمی الجمرات میں پریشانی پیش آتی ہے، تو بس آپ رات کو چلے جائے، گھر والی کی طرف سے بھی خود بھی کر لے، اور اگر رات کو بھی مشکل ہے تو تینوں دنوں کا وہ دے دے، پھر دم دے دے۔ مفتی فرید صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں، مولانا مغفور اللہ حفظ اللہ، اور محدث زمانہ مولانا حسن جان صاحب شیر علی شاہ سے۔ مجھے کہا آپ نے تو بہت آسان نہیں کیا، میں نے کہا یہی فقہ میں لکھا ہے۔ اچھا مجھے خلقہ سے جان پڑ گئی، مجھے سے جان پڑ گئی۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اسی طرح جیسے انہوں نے چاہا مشکل حج کرنے کے لیے، تو وہاں تو رش ہو گیا، ڈاگئی ملا تو پیروں میں کچل گیا، اور سنجان مولانا واپس آئے، وے لگ میں لاڑو چشمیرہ نہ لاڑے اس پتوانے پوئی نشو، وے تو پرشتیاں فقی مشکلات کے لار جوڑائی۔ اور بشارت دے عاجزی کرنے والوں کو، اللہ اللہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرتے ہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کر روبیاں۔ در رہ منزل لیلا کے خطرہ ہاست بجال، شرط اول قدمہ است کے مجنوں باشی۔ انہی سلوٹوں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے سامنے کوئی کہکشاں نہیں۔